ناظرین، آج 14 مئی ہے اور آج سویڈن کی امیگریشن کے حوالے سے دو اہم خبریں آج کے اس ولاگ کا موضوع ہے۔ پہلی یہ کہ سویڈن کی حکومت ایک قانون بنانے جا رہی ہے جس کے تحت سویڈن میں رہنے والے غیر ملکی، یعنی وہ لوگ جو سویڈش سٹیزن نہ ہوں، اگر وہ کوئی جرم کریں اور ان کو جیل میں جانا پڑے تو اس کی وجہ سے ان کو سویڈن سے بھی نکالنے کے احکامات جاری کر دیے جائیں، یعنی ان کو ڈیپورٹ کیا جائے۔ اور دوسرا، سٹیزن شپ کے حوالے سے جو سیکیورٹی چیک کا سلسلہ شروع ہوا ہے، اس حوالے سے اپڈیٹس جو ہیں وہ بھی شامل ہیں۔ یہاں یہ وضاحت بہت ضروری ہے کہ بعض احباب کمنٹس میں لکھتے ہیں جی کہ آپ زیادہ پریشان کن خبریں جو ہیں وہ دیتے ہیں اور آپ کی وجہ سے ہمیں مزید پریشانی ہوتی ہے۔ تو یہ وضاحت بہت ضروری ہے کہ جو خبریں یہاں پہ ہیں، جو حالات حاضرہ ہیں، میں وہی پیش کرتا ہوں۔ اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ جب سے یہ سویڈن میں نئی حکومت آئی ہے، اس نے امیگریشن کے حوالے سے سخت قوانین بنا رہے ہیں۔ اب اس حکومت سے سٹیزن شپ کے حوالے سے، ریزیڈنس پرمٹ کے حوالے سے، باقی حوالے سے کوئی بہت نرم پالیسی کی توقع تو کی نہیں جا سکتی۔ تو لہٰذا جو یہاں پہ ہو رہا ہے وہی میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، بلکہ پوری دنیا میں ایسا ہے۔ ابھی آج برطانیہ کی خبر بھی ہے کہ وہاں پہ بھی وہ امیگریشن کے حوالے سے سخت قوانین کر رہے ہیں، ورک پرمٹ، اسٹڈی ویزا، اور جو وہاں پہ لوگ ہیلتھ کیئر میں آتے تھے۔ تو اس لیے جو ہے وہ آپ یہ دیکھیں کہ اگر میں ان چیزوں کو آپ کی خدمت میں نہ پیش کروں تو حالات اور واقعات تو وہیں پہ رہیں گے، لیکن آپ لوگ ان سے آگاہ نہیں ہوں گے، اور اگر آپ ان سے آگاہ ہوں گے تو اس طرح سے ہو سکتا ہے آپ کوئی نہ کوئی اس کا راستہ دے سکیں۔ جیسے یہ آج کی خبر ہے کہ سویڈن کی حکومت یہ سوچ رہی ہے کہ سویڈن میں وہ لوگ جو یہاں پہ رہ رہے ہوں، جن کے پاس مثلا ریزیڈنس پرمٹ ہے، پرماننٹ ریزیڈنس ہے، لیکن ان کے پاس سویڈش سٹیزن نہیں ہے، اور وہ کسی جرم کی وجہ سے اگر جیل میں جائیں تو پھر اس کے بعد ان کو سویڈن سے بھی بعد میں جو ہے وہ ڈیپورٹ کر دیا جائے۔ اس وقت جو موجودہ قانون ہے اس کے تحت اگر کسی شہری کو 6 ماہ کی سزا ہوئی ہو قید کی، تو پھر اس کو ملک بدر کیا جا سکتا ہے۔ اگر 6 ماہ سے کم اس کو جیل کی سزا ہوئی ہو تو پھر اس کو سویڈن سے نہیں نکالا جا سکتا۔ لیکن حکومت یہ سوچ رہی ہے کہ اب معمولی سزا جو ہے وہ قید کی، اس کی بنیاد پر بھی انہیں سویڈن سے نکالا جا سکے۔ اور اس حوالے سے آج یہاں سویڈن میں جو وزیر مائیگریشن ہے جان فشل، انہوں نے یہ تفصیلات دی ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی کہ ان کا مقصد یہ ہے کہ سویڈن سے جرائم کو روکا جائے، اور بہت سے لوگ جو ہے وہ جرائم میں وابستہ ہیں، اور اگر ان کے پاس سویڈش نیشنلٹی نہیں ہے اور وہ جرم کریں اور ان کی سزا 6 ماہ سے بھی کم ہو، تب بھی ان کو جو ہے وہ یہاں سے نکالنے کا جو ہے وہ فیصلہ کیا جا سکے، اور اس حوالے سے قانون بنایا جائے۔ اب اس پہ جو سویڈن کی پولیس ہے، انہوں نے اپنی ریزرویشنز یا تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ جن کو یہاں پہ قید کی سزا ہو جائے گی، اور ظاہر ہے یہ ان لوگوں کے لیے جو سویڈش سٹیزنز نہیں ہیں، جن لوگوں کے پاس سویڈن کی نیشنلٹی ہے، ان کو تو نہیں نکال سکتے، لیکن جو باقی لوگ ہیں اگر وہ کوئی جرم کریں اور اس کے بعد ان کو کہا جائے کہ اب سویڈن سے بھی ان کو نکال دیا جائے، تو ہو سکتا ہے ان کا ملک ان کو لینے کے لیے تیار ہی نہ ہو، اور اگر اگلا ملک تیار نہیں ہوگا تو اس میں پھر پولیس کے لیے، مائیگریشن والوں کے لیے جو ہے وہ بہت مشکل صورتحال جو ہے وہ پیدا ہو جائے گی۔ اس کا جواب دیتے ہوئے مائیگریشن کے وزیر جان فشل، انہوں نے کہا جی کہ ہم ان ممالک پہ دباؤ ڈالیں گے اور ان کو کہیں گے کہ آپ اپنے شہریوں کو لیں، اور بہت سے ایسے ممالک جو سویڈن سے مدد لیتے ہیں، سویڈن ان کی امداد کرتا ہے سیڈا سے یا باقی کئی ذرائع سے، تو ہم ان کو دی جانے والی امداد اور تعاون جو ہے وہ اس شرط پہ دیں گے کہ وہ اپنے لوگ واپس لیں۔ تو انہوں نے کہا جی کہ اس میں ہمیں جو ہے وہ مزید سختی کرنی ہے تاکہ جو جرائم میں ملوث لوگ ہوں ان کو سویڈن سے نکالا جا سکے۔ اور اس کے ساتھ انہوں نے کہا جی کہ جو پروسیکیوٹر ہے، جب کسی کا کیس چل رہا ہو تو وہاں پہ وہ یہ بھی کہے عدالت کو کہ سزا کے بعد اس کی سویڈن سے ملک بدری کا احکامات بھی جو ہے وہ جاری کیے جائیں۔ یہاں انہوں نے یہ کہا کہ وہ غیر ملکی شہری جو 15 سال سے کم عمر پہلے سویڈن آئے تھے اور یہاں جو ہے وہ ان کو 5 سال ہو گئے رہتے ہوئے، یعنی وہ جو کسی جرم میں اگر ملوث ہونے سے پہلے، تو وہ اس میں نہیں آئیں گے، لیکن باقی لوگ جو ہے وہ آئیں گے۔ اور دوسرا یہ کہ جو ڈیپورٹیشن جو ہے ملک بدری کے لیے، عمل درآمد کے لیے رستے میں رکاوٹیں جو ہیں وہ ان کو دور کیا جائے گا، اور عام عدالتوں کی بجائے یہ مائیگریشن جو ایجنسی ہے وہ یہ کام کرے گی۔ اس کے ساتھ ہی مائیگریشن کے وزیر نے کہا کہ ملک بدری کے بعد جن لوگوں کو سویڈن سے نکالا جائے گا ان کے دوبارہ سویڈن آنے
پہ بھی جو ہے وہ بھی مدت بڑھائی جائے گی. مثلا اگر کوئی آدمی 6 ماہ کی سزا اگر اس کو ہوگی تو وہ 5 سال تک دوبارہ سویڈن نہیں آ سکتا, اور جس کی سزا جو ہے وہ 6 ماہ سے 1.5 سال تک ہو تو وہ 10 سال تک نہیں آ سکے گا, اور جس کی سزا 1.5 سال سے زیادہ قید کی ہوئی وہ پوری عمر کے لیے لائف ٹائم اس پہ جو ہے وہ پابندی ہوگی, وہ سویڈن نہیں آ سکے گا. تو ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس طرح سے جو ہے وہ سویڈن میں جو کرائمز ہوتے ہیں ان کو روکا جا سکے گا, اور سویڈن سے جو ڈپورٹ ہونے والے لوگ ہیں ان کی تعداد میں 6 گنا اضافہ ہو جائے گا جو اب ہو رہے ہیں. مثلا 2023 میں 2023 میں سویڈن سے جرائم کی بنیاد پہ جن کو قید ہوئی اور یہاں سے لوگ ڈپورٹ ہوئے ان کی تعداد 1200 ہے, 1200 ہے. تو وزیر کا کہنا ہے کہ یہ 6 گنا اس طرح سے بڑھ جائے گی. اب اس طرح کے قوانین جو ہیں وہ سویڈن میں ہی نہیں بلکہ ناروے اور ڈینمارک وغیرہ میں بھی ہیں, اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کے جرائم جو لوگ کرتے ہیں جو سویڈش نیشنلز نہیں ہیں ان کو پھر اس ملک سے جانے دیا جائے. تو اب ناظرین سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ وہ بتائیں کہ کیا حکومت کا یہ جو اقدام ہے اس سے سویڈن میں جرائم پہ قابو پانے میں کچھ مدد ملے گی, اور کیا واقعی اس کی ضرورت ہے, یا اس طرح کے جو قوانین ہیں وہ لوگوں میں زیادہ پریشانی یا خوف و ہراس پھیلاتے ہیں. اور جرائم پیشہ افراد کے لیے سویڈن سے جو ملک بدری کا قانون بن رہا ہے یہ اگر پاس ہو گیا تو یہ 1 جنوری 2027 سے جو ہے وہ نافذ ہوگا. تو یعنی ابھی اس کے نفاذ میں جو ہے وہ کافی زیادہ ٹائم ہے. اب ہم دوسرے موضوع کی جانب جاتے ہیں. دوسرا موضوع یہ ہے کہ سویڈن کی نیشنلٹی کے لیے, شہریت کے لیے, سٹیزن شپ کے لیے جو نئی سیکیورٹی چیک کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے اپریل سے, اس کے بعد جو درخواستیں ہیں ان کی منظور ہونے کی تعداد میں کافی کمی آئی ہے, اور اپریل کے مہینے میں 3000 اپلیکیشنز میں سے صرف 1200 اپلیکیشن جو ہے منظور ہوئی ہیں, یعنی 60% درخواستیں مسترد ہوئی ہیں, 60% ریجیکٹ کی گئی ہیں نیشنلٹی کے لیے. عمومی طور پہ یہ 20 to 30% ہوتا تھا پہلے, لیکن اب زیادہ ہو گیا. اور اس میں مائیگریشن ایجنسی جو ہے وہ ان پرسن یعنی ذاتی طور پہ لوگ وہاں پہ پیش ہو کے اپنی شناخت جو ہے وہ کرواتے ہیں. اور اس میں جو ہے وہ باقی جو سوالات ہیں وہ ایک میں نے ولاگ بھی بنایا تھا جس میں وہ تمام تفصیلی سوالات میں نے رکھے تھے, وہ تمام تر سوالات جو ہیں وہ بھی ان سے پوچھتے ہیں. تو جب سے یہ سلسلہ شروع ہے مارچ اور اپریل میں یہ تقریباً 60 سے 70% اپلیکیشنز جو ہیں وہ منظور نہیں کی جا رہی. ہاں البتہ جو لوگ نارڈک ممالک سے یہاں پہ تعلق رکھتے ہیں جن کی سٹیزن شپ بائی نوٹیفیکیشن ہوتی ہے انہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, ان کی اپلیکیشنز جو ہیں وہ منظور ہو رہی ہیں. اب مائیگریشن ایجنسی نے یہ اندازہ لگایا ہے کہ 2025-26 میں تقریباً 87,000 کے قریب اپلیکیشنز ہیں, لیکن اس میں وہ 2025 میں تقریباً 64,000 پہ کاروائی کر سکیں گے, اور 2026 میں وہ جا کے 65,000 پہ جو ہے وہ اپنی اس کو پروسیس کریں گے. تو یعنی یہ کہ جب سے یہ سیکیورٹی چیک کا سلسلہ اپریل سے شروع ہوا ہے سٹیزن شپ کی درخواستیں جو ہیں وہ سلو ڈاؤن ہو گئی, ان میں زیادہ وقت لگ رہا ہے اور زیادہ جو ہے وہ مسترد کر رہے ہیں. اب اس حوالے سے مزید تفصیلات جو ہیں وہ 15 مئی کو سامنے آئیں گی, تو پھر وہ آپ کے سامنے میں پیش کروں گا. بہرحال آج کے ولاگ میں یہ 2 موضوع تھے کہ غیر ملکی لوگ جو سویڈن میں رہ رہے ہیں اگر وہ کوئی بھی جرم کریں اور اس کی وجہ سے ان کو بے شک معمولی قید کی سزا ہو, فار ایگزامپل ان کو 2 ویک کی جیل کی سزا ہو, تو پھر بھی ان کو حکومت سویڈن سے نکال سکے گی. اور دوسرا یہ ہے کہ سیکیورٹی چیک کی وجہ سے وقت زیادہ لگ رہا ہے. اب اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ آگاہ ہوں تاکہ ہم لوگ یہاں پہ رہتے ہیں کوشش کریں کوئی بھی ایسا کام خلاف قانون نہ ہو, کوئی ایسی حرکت نہ ہو کہ جس کی وجہ سے کسی کو جیل کی سزا ہو. اور دوسرا جو ہے وہ نیشنلٹی کے حوالے سے بھی تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ اس میں پروسیس میں تھوڑا وقت لگ سکتا ہے. تو مقصد یہی ہے ان ولاگز کا کہ آپ کو یہاں کی صورتحال سے آگاہ رکھنا. اس میں جو اچھی خبریں آتی ہیں وہ بھی میں پیش کرتا ہوں, اور جو خبریں کچھ لوگوں کے لیے ظاہر اچھی نہیں ہوتی لیکن ظاہر جو حقائق ہیں وہ تو بدلے نہیں جا سکتے. ولاگ کے حوالے سے اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے, اور آپ سے ملاقات ہوتی ہے کسی اگلے ولاگ.